سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم میں شامل نئی ترامیم منظور کر لی گئی۔ ایوان نے 27ویں ترمیم میں شامل نئی ترمیم کی 2/3 اکثریت سے منظوری دی۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں ہوا۔ نئی آئینی ترمیم کا متن وزیر قانون نے پیش کیا، جس کی شکوار منظوری لی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ترمیم کے حق میں 64 ارکان نے ووٹ دیا، جبکہ اس کی مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ اس موقع پر اپوزیشن کی جانب سے بھرپور احتجاج کیا گیا، نامنظور نامنظور کے نعرے لگائے گئے۔ جبکہ آپ کو بتاتے چلیں اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، بل کی منظوری پر تمام ارکان کا شکریہ۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین سینٹ نے بہت ذمہ داری کے ساتھ ایوان کی کارروائی چلائی۔ 27ویں ترمیم کو مکمل رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ منظور کیا گیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سینٹ کا اجلاس آج جاری ہے، جس میں اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ چیئرمین سینٹ نے بہت ذمہ داری کے ساتھ ایوان میں کارروائی چلائی۔ اسحاق ڈار نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ جب تک تحریری استعفیٰ نہیں آتا، اعلان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آپ کو براہ راست سینٹ کا اجلاس کی طرف لیے چلتے ہیں۔ wish to move that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025 be passed. As per rules of the decision of the motion will be by division. The procedure regarding voting by division is mentioned in third schedule of the rules of procedure and conduct of business in Senate 2012. As per procedure of the division, bells be rung for 2 minutes to enable the members not present in the chamber to return to their places. Immediately after the bell stop ringing, all these entrances to the lobbies will be locked, and the Senate staff posted at each entrance will not allow any entry or exit through these entrances until the division has concluded. I will then put the motion before the House, and the members who are in favor of the motion will move to the right and against it to the left divide. According as they wish to vote, members will then proceed to the eyes and nose lobby, and there pass a single file before the tellers. On reaching the desk of the tellers, each member will in turn call out the division number which has been allotted to him for this purpose. The tellers will then mark off this number on the division list, simultaneously calling out the name of the members in order to ensure that it. آپ کو بتاتے چلیں کہ سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم میں شامل نئی ترامیم منظور کر لی گئیں۔ ایوان نے 27ویں ترمیم میں شامل نئی ترامیم کی 2/3 اکثریت سے منظوری دی۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں ہوا۔ نئی آئینی ترمیم کا متن وزیر قانون نے پیش کیا۔ اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ 8 شقوں میں جو تبدیلی کی گئی ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائندے حیدر منیر سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی حیدر، بتائیے گا اس 8 شقوں میں جو تبدیلی کی گئی ہے، اس کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ اگر بات کریں آرٹیکل 10 میں بھی ترمیم جو قید کے خلاف اپیل تھی، وہاں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہے وہ لفظ ایڈ کیا گیا ہے، قید کے خلاف اپیل کا درجہ جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ تبدیلی نمبر 3 ہے اور کلاس 4 کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ کلاس 4 کو مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ شق تھی جس میں آرٹیکل 63A میں ترمیم کی گئی تھی، اور آرٹیکل 63A جو یہ نااہلی والی ترمیم ہے، آپ کو بتاتے چلیں تو اس کے ساتھ کلاس 19 کو بھی مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ شق تھی جس میں سپریم کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ عمر سے متعلق ترمیم تھی۔ آرٹیکل 176 میں بھی بات کریں تو اس میں بھی ترمیم کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عنوان میں تبدیلی کی گئی ہے۔ موجودہ چیف جسٹس اپنی مدت ملازمت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کہلائیں گے۔ موجودہ چیف جسٹس کا لقب جو ہے وہ برقرار رکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو تبدیلی ہو جائے گی وہ وفاقی آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہوں گے، جو سینیورٹی بیس پہ ہوگا، وہی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ کہلائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کو بتاتے چلیں تو تبدیلی نمبر 6 بھی کی گئی ہے، جس میں کلاس 51 کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ یہ وہ شق تھی جس میں کسی خاص دفعات سے متعلق ترمیم تھی، اس میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ اگر کلاس 55 کا بات کریں تو اس کو بھی مکمل طور پر ختم کیا گیا ہے۔ اور جو اس میں اہم بات تھی وہ ہمیں 2 دیکھنے کو نظر آئی، ایک تو آرٹیکل 6 والی تھی اور دوسری تبدیلی نمبر 8 ہے جو کہ کلاس 56 میں ہے، جہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان کی نئی تعریف شامل کی گئی ہے۔ لیکن مطلب کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مراد وفاقی آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں سے جو سینئر ترین جج ہوگا وہی چیف جسٹس آف پاکستان کہلایا جائے گا۔ اس میں 2 اہم تبدیلیاں جو آپ کو بتاتا چلوں، ایک تو یہ تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون کہلائے گا، وہ وفاقی آئینی عدالت
या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से जो सीनियर तरीन जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहलाया जाएगा। और दूसरी आर्टिकल 6 के बगावत के जो केसेस होते हैं, जो कि माजी में भी हमने देखा, उस पे के लिए स्पेशल जो है वो एक कोर्ट बनी, 3 हाई कोर्ट के जजेस उसमें शामिल थे। अब उसका अदालत के बजाय आईनी अदालत को सुपुर्द कर दिया गया है। अब ये जो तमाम तर तब्दीलियां हैं, ये कल कौमी असम्बली के अजलास में जो है उसकी तरमीम मंजूर कर ली गई जी थी। बहुत शुक्रिया हैदर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आपको एक दफ़ा फिर अहम खबर दे रहे हैं, सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम में शामिल नई तरामीम मंजूर कर ली गई। ऐवान ने 27वीं तरमीम में शामिल नई तरामीम की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी।